الانفال یہ وہ صورت ہے جس کے حوالے سے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ غزوہ بدر کے زیادہ تر احوال جو ہیں اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ غزوہ بدر مسلمانوں کا پہلا معرکہ تھا۔ مسلمانوں نے اس سے پہلے کبھی جنگ نہیں لڑی تھی، کبھی کسی سے مقابلہ نہیں ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیا ہمیں جنگ کے لیے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر صحابہ کرام تھے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عرض کی، حضور اس کا خلاصہ ایک شعر کے اندر ہے کہ دست تو دست دریا بھی نہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام نے کیا جواب دیا؟ عرض کہ حضور ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی نہیں ہیں کہ جو مقابلے کے لیے گئے تھے اور جب انہوں نے اپنے سامنے بڑے بڑے آدمیوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون، اے موسیٰ تو جانے اور تیرا رب جانے، جا کے ان سے لڑنا ہو تو لڑو، ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یا رسول اللہ ہم حضرت موسیٰ کے امتی، ہم آپ کے امتی ہیں، آپ ہمیں حکم دے کے دیکھیے، ہم تو اپنے گھوڑوں کو آپ کے حکم پر سمندروں کے اندر ڈال دیں گے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ ایسے جذبے سے سرشار تھے۔ تو یہ سارا مطلب ہے سورۃ الانفال کے اندر زیادہ تر احوال جو ہیں یہ غزوہ بدر کے حوالے سے ان کا ذکر ہے، اور اسی کے اندر اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اب یقین کیجیے میں سوچ میں پڑا ہوں میں کہ کہاں سے اس آیت کو شروع کروں کہ ہمارے عقیدے کی ترجمانی بھی ہو، ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ قرآن و سنت سے کتنا مطابقت رکھتا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، میرے محبوب حضور علیہ السلام سے مخاطب ہے، اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو پس بے شک آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہے، آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہے۔ هو الذی، آپ کا وہ رب ہے، ایدک، جس نے آپ کی تائید کی، بے نصری ہی، اپنی مدد کے ساتھ، وبالمؤمنین، اور مومنوں کی مدد کے ساتھ یا مومنوں کے ساتھ۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے دو مددوں کا ذکر فرمایا، ایک مدد کس کی؟ اللہ کی، کس کی؟ اور دوسری مدد کس کی؟ مومنوں کی۔ بولیے کس کی؟ اور دونوں مددوں کے ذریعے سے تائید کس کی جا رہی تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جا رہی تھی۔ اب اس سے اندازہ کیجئے کہ بلا شک و شبہ کہ مدد اللہ رب العالمین سے ہی مانگنی چاہیے، یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ وہ تمام مدد دینے والوں کا سردار ہے اور اس سے بڑی مدد کسی کی طرف سے نہیں آتی، لیکن اس کی عطا اور اس کے فضل سے اللہ کے بندے بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور اس کی واضح دلیل اس آیت کے اندر موجود ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کی تائید کی اپنی مدد کے ساتھ، اور مومن، یعنی ہم بھی آپ کے مددگار ہوئے اور مومن لوگ جو تھے وہ بھی آپ کے مددگار ہوئے۔ اندازہ کیجئے اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی تائید میں اپنی مدد کا اور مومنوں کی مدد کا اظہار فرما رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا فرماتا ہے؟ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، محبت ڈال دی۔ کتنی محبت ڈال دی کہ انہوں نے ایک دوسرے کو اپنے بھائی کے طور پر ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا۔ یہ وہ عرب والے وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے یوں ہاتھ پکڑ کے دوسروں کے ہاتھ میں دی اور فرمایا آج سے تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، اور انہوں نے بھائی بن کے دکھایا، اپنی جائیدادوں کو اپنے ان بھائیوں کو دینے کی آفر کی کہ ہماری جائیدادیں اتنی ہیں، چونکہ آج آپ ہمارے بھائی بن گئے ہیں، اس واسطے ہم اپنی جائیداد کو بھی آپس میں تقسیم کرتے ہیں۔
اندازہ کیجیے، حتیٰ کہ کسی صحابی کی 2 شادیاں تھیں تو انہوں نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو آپ پسند کرتے ہیں میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اور وہ عدت پوری جب کر لے گی تو آپ اس سے نکاح کر لینا۔ اتنی بڑی مطلب ہے اظہار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے یعنی اتنی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی۔ اچھا کیسے کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر آپ جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سارے کا سارا بھی خرچ کر دیتے نا تو ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ ان کی دشمنی کا عالم یہ تھا کہ پوری روئے زمین کا مال و متاع خرچ کر دیا جاتا، آپس میں ان کی محبت پیدا کرنے کے لیے تو وہ نہیں ہو سکتی تھی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ رب العالمین وہ قادر مطلق ہے کہ جس نے ان کے درمیان محبت پیدا فرما دی، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ اب آگے والی آیت دیکھیے، پھر لوگ مطلب ہے یہ بات کرتے ہیں ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور اگر کوئی مسلمان محبت کے ساتھ یہ کہہ دے کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے تو فتوے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شرک کر دیا جی، شرک کر دیا۔ اب دیکھیے اس آیت کا ترجمہ کروا کے دیکھیے نا، جس سے جی چاہے کروا کے دی، لفظی ترجمہ کروا لیجئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی یہ محتشم، حسبک اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے۔ آپ کو کون کافی ہے؟ اب ختم نہیں ہوئی بات، آگے کیا فرمایا؟ وَمَن، آپ کو اللہ کافی ہے، وَمَن، اور وہ شخص اتبعک، جس نے آپ کی پیروی کی، یعنی آپ کو اللہ کافی ہے اور آپ کا جو تابع فرمان ہے وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ من المؤمنین، یعنی مومن۔ گویا اس آیت کا لفظی مفہومی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ میرے محبوب آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور مومنین کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس آیت میں مومنوں کو بھی کافی قرار دے رہا ہے، تو ہم تو پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ مومنوں کا درجہ تو کہیں رہ جاتا ہے، حضور علیہ السلام کا درجہ تو وراء الورا ہے نا۔ تو ہم اتنی بات یعنی عام مومنوں کی کفایت کی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول، تو شرک ہو جاتا ہے، لوگ فتوے لگا دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دیکھیے اللہ رب العالمین بات بھی کس سے فرما رہا ہے؟ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ کے لیے اللہ اور مومنین جو آپ کے پیروکار ہیں وہ کافی ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آگے جو مسلمانوں کی عظمت ہے، مسلمانوں کی جو طاقت ہے، اس کا بیان اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی محتشم لوگوں کو جہاد پر ابھاریے، جہاد کی ترغیب دیجیے، جہاد کے لیے تیار کیجیے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، مسلمانوں کی طاقت کا اللہ اعلان فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ کہ اگر تم میں سے 20 صبر والے لوگ ہوں، کتنے؟ 20، یعنی 20 مومنین ہوں صبر والے، تو یغلبوا 200، وہ 200 کافروں کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ کتنے کافروں پر؟ یعنی ایک مسلمان مومن مجاہد ہو تو وہ 10 کافروں کے اوپر غالب آتا ہے۔ ایک ایک کا مقابلہ نہیں کروایا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ایک کے مقابلے میں کتنے کافر؟ 10 کافر تھے۔ 10 کافروں کے ساتھ ایک مسلمان کو بھڑوایا اللہ رب العالمین، اور ایک مومن کو طاقت 10 کافروں سے لڑنے کے برابر دی ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور اگر تمہارے پاس 100 بندہ ہو تو یغلبوا 1000 من الذین کفروا، وہ 1000 کافروں کے اوپر غالب آ جائے گا۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ کافر ایسی قوم ہے جو ذرہ بھی سمجھتے نہیں ہے، انہیں سمجھ بوجھ نہیں ہے، وہ بے عقل لوگ ہیں، ان کو فقاہت نہیں ہے۔
یہ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کا حال تھا۔ تو مسلمانوں نے دیکھا نا 313 تھے اور دوسری طرف 1000 سے زیادہ لوگ تھے، اور مسلمانوں نے ان کو دھول چٹائی کہ نہیں چٹائی؟ وجہ یہی تھی۔ پھر پتہ بڑی بات ہے، پھر کسی موقع پر بات کریں گے۔ اب اس کے بعد آج تک جو نافذ بات ہے اللہ پاک کی وہ یہ ہے الآن خفف اللہ عنکم، یعنی جب غزوہ بدر ختم ہو گیا نا تو پھر اللہ پاک نے اعلان فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تمہارے لیے تخفیف پیدا کر دی، وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ پاک جو ہے وہ جان گیا کہ اس نے یعنی پہچان لیا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، میں مسلمان اگر تھکا ہارا بھی ہو نا تو فرمایا کہ اگر یہ 100 ہوں گے تو 200 کے لیے کافی ہوں گے، یعنی 200 کافروں پر بھاری ہوں گے، غالب ہوں گے، اور اگر یہ 1000 ہوں گے تو 2000 کا مقابلہ۔ آج بھی یعنی یہ بات لازم و ملزوم ہے، مسلمان کی یہ شان آج بھی ہے کہ اگر 1 کروڑ مسلمان میدان جہاد میں نکل آئے تو وہ 2 کروڑ کافروں کو مار دینے کے لیے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن بات یہ یاد رکھیے کہ مومن بزدل نہیں ہونا چاہیے، کہ بزدل بندے کے پاس اگر ایٹم بم بھی ہوں گے نا تو وہ پھر بھی دوسرے ملکوں سے ڈرتا ہی پھرے گا۔ سمجھ آگی کہ نہیں آگی؟ ہاں اگر مومن ہو اور ایمان کی طاقت ہو، اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، میرے استاد محترم بھی بات کیا کرتے تھے مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ طاقت جو ہے نا یہ بمبوں کی نہیں ہوتی ہے اور بندوقوں اور رائفلوں کی نہیں ہوتی ہے اور اسلحے کی طاقت نہیں ہوتی۔ طاقت کس چیز کی ہوتی ہے؟ ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ کس چیز کی؟ اگر ایمان ہمارا مضبوط ہے نا تو پھر ہم طاقتور ہیں، چاہے ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ لیکن ایمان کمزور ہو جائے تو پھر ایٹم بم بھی پاس ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں۔ زیادہ چلانے والا بزدل ہوگا تو اس نے کیا کرنا ہے کہ ایک بندہ 2 کافروں کے لیے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے مومن۔ اب جناب غزوہ بدر کے اندر ایک بات ہوئی، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح دی اور 70 کافر مارے گئے اور 70 کے قریب جو تھے وہ گرفتار ہوئے، قیدی بن کے آ گئے۔ اب ان کا جب فیصلہ کرنا چاہا، سنیے گا توجہ سے، ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہونا چاہیے اور ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے۔ ان کا فیصلہ کرنا تھا، حضور علیہ السلام نے مشورہ کیا اپنے صحابہ کے ساتھ کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ حضور نے فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا مشورہ دیا؟ حضور دیکھیے ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہیں، کچھ ہیں جو میرے رشتہ دار ہیں، کچھ ہیں ابو بکر کے رشتہ دار، تو یعنی ہم ہی میں سے ہمارے رشتہ دار ہیں۔ تو میرا تو ذاتی مشورہ یہ ہے اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ حضرت علی کے حوالے کریں، جو میرے رشتہ دار ہیں وہ میرے حوالے کریں، اور جس کا جو رشتہ دار ہے نا اس کے حوالے کریں اور اس کے ہاتھ میں تلوار پکڑائیں اور اسے کہیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کی گردنیں اڑا دیں۔ آئی سمجھ؟ حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا۔ بہرحال مختصراً یہ کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فیصلہ کس کے مشورے پر کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر، اور فدیہ لے کے چھوڑ دیا۔ اب حضور علیہ السلام نے یہ کام تو کر دیا۔ اب توجہ سے سنیے گا اللہ پاک کیا فرماتا ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، میں کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی بن کے آئے اور وہ انہیں چھوڑ دے، بلکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کا خون زمین کے اوپر بہا دیتے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے ابو بکر کے مشورے کو پسند کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت عمر کے مشورے کو پسند فرمایا۔ اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے آج کے اس فیصلے پر اگر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو جاتا نا
تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی بھی بچ نہیں سکتا تھا، اتنا یعنی یہ فیصلہ ایسا ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ ہے مسلمانوں کی شان۔ مسلمان قیدیوں کے بارے میں خاص کر کے جو اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے آئے، ان کے لیے نرم دل نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے وہ سخت ہے اور مومنوں کے لیے مسجد کی انتظامیہ کے حوالے سے کیسی ہونی چاہیے؟ مسجد کی انتظامیہ بولیے کیسی ہونی چاہیے؟ کیسے لوگ ہوں جو مسجد کی خدمت کریں؟ یہ اللہ پاک کی قرآن پاک کے 10ویں پارے کی آیت نمبر یعنی سورۃ توبہ ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 18۔ آیت نمبر کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کے گھر وہ بنائیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھیں۔ پہلی بات یعنی ان کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہونا چاہیے پختہ، اور اس کے بعد تیسری چیز وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنی چاہیے، یعنی نماز کے پابند ہونے چاہیے، نمازیں مس نہ کرنے والے۔ اقام الصلاۃ کا لفظ ہے۔ وآت الزکوٰۃ، تیسری چیز، چوتھی چیز زکوٰۃ ادا کرنے والے ہونے چاہیے، یعنی نماز بھی قائم کریں اور زکوٰۃ بھی، اور سب اس سے بھی بڑی آگے کیا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور انتظامیہ مسجد کو اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، یعنی ان کے دل میں صرف رب کا ڈر اور کسی کا ڈر کیوں؟ کیونکہ مساجد کے حالات بسا اوقات ایسے ہو جاتے ہیں کہ کئی لوگ شرارتیں کرتے ہیں، اور ان شرارتوں کے اندر مطلب ہے وہ کبھی مسجد کی تعمیر و ترقی کو بند کروا دیتے ہیں، کبھی یہ نہ کرو کبھی وہ نہ کرو۔ تو اگر بندہ ڈرپوک ہوگا نا، کوئی بھی، یہ ہماری مسجد کی میں بات نہیں کر رہا، پوری روئے زمین کی مساجد کی اللہ پاک کی طرف سے، بندہ اگر انتظامیہ کا جو ہے وہ اگر ڈرپوک ہوگا تو وہ بیچارہ بے بس ہو جائے گا، اور اس میں مسجد کی تعمیر و ترقی رک جائے گی، اور مسجد کی فلاح جو ہے نا وہ نہیں ہو سکے۔ اس واسطے کسی بھی ایسے شریر بندے کو انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اپنے خاطر میں نہ لائے، اور مسجد کی فلاح و بہبود جو ہے اسے جاری و ساری رہنا چاہیے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، فرمایا فرق قریب ہے اگر ایسے شخص انتظامیہ ہوں گے تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، ہدایت پانے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری بھی دے دی، اگر ایسے اوصاف ہمارے اندر آ جائیں تو پھر اللہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار فرما لیتا ہے۔ باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کون دیتا ہے جی؟ بولیے اللہ دیتا ہے۔ بولیے کون دیتا ہے؟ سارے بولیے کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ہم اس بات کے ہم بھی قائل ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں صرف اللہ دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، کوئی دیتا ہی نہیں ہے۔ اب اللہ پاک خود کیا فرماتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور بے شک اگر وہ راضی ہو جاتے ما اس چیز پر آتاہم اللہ، جو ان کو دی اللہ نے، وَرَسُولُهُ، اور اللہ کے رسول نے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دی، انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس پر راضی ہو جاتے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ بھی دیتا ہے اور اللہ کے رسول بھی دیتے ہیں، یہ مطلب ہے واضح آیت ہے۔ وقالو، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، سیؤتین اللہ، ان قریب اللہ ہمیں دے گا، من فضل ہی، اپنے فضل سے، ورسولہ، اور اللہ کا رسول ہمیں دے گا اپنے فضل سے، یعنی اللہ بھی اپنے فضل سے دیتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اپنے فضل سے۔ یہ قرآن پاک کی واضح آیت کریمہ ہے، یہ اس میں کوئی تعویل نہیں ہے، کوئی مطلب ہے کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔
پھر مطلب ہے اس بات میں کوئی حرج نہیں کہنے کے اندر، حدیث بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ واللہ موتی وانا قاسم، اللہ رب العالمین جب کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو وہ اپنے محبوب کو دیتا ہے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے اس چیز کو تقسیم فرماتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں واللہ موتی وانا قاسم، کھاتے ہم ہیں کھلاتے یہ ہیں، یعنی کھاتے ہم ہیں لیکن کھلانے والے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام ہیں۔ اور اللہ رب العالمین جب کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ اپنے محبوب کے ہاتھوں سے دلواتا ہے، ڈائریکٹ نہیں دیتا کسی کو کچھ بھی۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں آپ سمجھ لیجئے کہ واضح طور پر ارشاد فرمایا دیا کہ بندوں کو راضی ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کا رسول انہیں دیتے ہیں اس پر، اور اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل میں سے سب کو عطا فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد جناب اسی آیت کی ترجمانی آگے، وما ناقاموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، بولیے غنی کون کرتا ہے؟ بولیے غنی کون کرتا ہے؟ بولیے نہیں یار، بولتے کیوں نہیں؟ اللہ کرتا ہے نا غنی۔ اور اسی بات پر منحصر ہو جانا کہ اللہ رب العالمین غنی کرتا ہے اور کوئی کر نہیں سکتا۔ قرآن پاک کی یہ آیت کیا کہتی ہے؟ الا مگر ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، ان کو غنی کر دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اس کا ترجمہ لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں بغیر تعویل کے، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ بھی غنی کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی، اللہ بھی اپنا فضل دیتا ہے اور اللہ کا رسول بھی فضل دیتا ہے۔ یہ قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور ایک بات جناب اس سے آگے چل کے اور سن لیجئے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کسی کے لیے مانگنا تو دور کی بات ہے، دل میں اگر خیال بھی آ جائے نا اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے۔ فرماتا ہے کہ نہیں فرماتا؟ اب اللہ تعالیٰ نے حضور کعبے کو دیکھ رہے تھے، اللہ کی بارگاہ کی طرف دیکھ رہے تھے نماز کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ سے مانگا ابھی نہیں تھا تو اللہ نے کعبہ تبدیل فرما دیا۔ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اب دیکھیے یہاں پر کیا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میرے محبوب آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، یعنی ان کی بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش کریں تو لن یغفر اللہ لہم فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک طرف یہ کہ حضور دل میں لے آئیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے، ایک طرف یہ کہ آپ 70 بار بھی مانگیں تو معافی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ فرمایا ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس واسطے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کا بھی اور اللہ کے رسول کا بھی۔ تو محض بات اگر اللہ تک ہوتی اور حضور سفارش کر دیتے تو بات شاید بن جاتی، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کا مشترکہ دشمن ہوگا نا اس کے لیے اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی سفارش پر بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ اس واسطے بچنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے اور ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، اس کی معافی نہیں ہے۔ آج جناب آگے اللہ پاک اسی پارے میں فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یہ ہمیں حکم ہے، بس چاہیے کہ ہنسا تھوڑا جائے اور رویا زیادہ جائے، یعنی مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے ہنسی پر کنٹرول کرے اور رونے کے اندر اضافہ کرے۔ تم کو چاہیے کہ ہنسو کم اور رو زیادہ، یہ حکم ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ 11ویں پارے کے اندر ہمارے عقیدے کی ایک اور بڑی اہم ترین بات ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے تمام صحابہ کرام، سب کے سب صحابہ کرام، ان کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، یعنی حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں، توجہ کیجئے، حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں
ان میں حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں اور حضرت عثمان بھی ہیں۔ ہاں جی، حضور علیہ السلام کے دیگر صحابہ بھی ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی ہیں۔ بولیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے صحابہ میں ہیں، اور اللہ پاک نے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اپنے محبوب کے تمام صحابہ سے راضی ہوا۔ اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا کہ میں اپنے محبوب کے تمام صحابہ سے راضی ہوں، اور حضور کے سارے صحابہ بھی مجھ سے راضی ہیں۔ اللہ بھی ان سے راضی، حضور کے صحابہ بھی ان سے راضی۔ پر جب رضا اس حد تک ہے تو فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور اللہ نے تیار کی ہے ان کے لیے جنات، جنتیں کیا تیار کی ہیں؟ یعنی باغات تیار کیے ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو اللہ نے کن کو دی؟ حضور نے، حضور کے کتنے صحابہ کو؟ تمام صحابہ کو۔ کتنے صحابہ کو؟ لہذا کوئی بدبخت ہوگا جو حضور علیہ السلام کے کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر صحابی یہ نبی، اونچی بولیے، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، اور حضور کے کسی صحابی کے بارے میں اگر کوئی بندہ بکواس کرے تو آپ اس کی بکواس کو نہ سنیں، کم از کم یہ ہمارے ایمان کا درجہ ہے کہ اس کی بکواس کو نہ سنیں اور اسے کہیں بس اب اپنی بک بک جو ہے اسے بند کر، اس سے زیادہ مطلب ہے اس سے آپ بات اپنی جاری ہی نہ رکھیں۔ کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کے حوالے سے جو بندہ گندگی گھولنے کی کوشش کرے۔ آخری بات جی یہ بھی ضروری ہے، اس واسطے مطلب ہے حضور کے صحابہ کرام کے دور میں، حضور علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے منافقوں نے ایک مسجد بنائی، منافقوں نے ایک مسجد بنائی، اور مسجد کا نام کیا تھا؟ مسجد درار، مسجد درار، درار مسجد کا نام اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ والذین اتخذوا مسجدا درارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ انہوں نے مسجد بنائی اور ان کا مقصد کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کی یعنی مومنوں کے درمیان تفرقہ بازی پیدا کرنا، اور اسی طریقے سے کفر کو پھیلانے کے لیے اور ضرر کو پھیلانے کے لیے کہ ہماری مسجد میں تشریف لائیں اور نماز پڑھیں۔ اندازہ کیجیے، اور انہوں نے حلفن کہا، والا یحلفن، انہوں نے قسم اٹھا کے کہا ان ارادنا الا الحسنى، ہم نے صرف ایک اچھائی کی نیت کی ہے، برائی کی نیت وہ قسم اٹھا رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کا جواب دے رہا ہے اور اپنے محبوب کو فرما رہا ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بڑے جھوٹے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ ہرگز ان کی مسجد میں جا کے کھڑے نہ ہونا، ان کی مسجد میں قیام نہ کرنا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، فرمایا وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہو پہلے دن سے، وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس کے اندر کھڑے ہو، اس میں ٹھہرے، یعنی مسجد نبوی شریف جس کی بنیاد ہی تقوی کے اوپر رکھی گئی۔ حضور علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ اس مسجد میں نہیں جانا، اس مسجد میں رہنا ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین بھی طہارت کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ مسجد جب اتنی سخت وعید آ گئی نا، حضور علیہ السلام نے پھر اعلان فرمایا، توجہ کیجیے، آپ نے اعلان فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کون ہے وہ شخص جو اس مسجد کو جا کے اس کے نمازیوں سمیت آگ لگا دے؟ کیا کرے؟ یہ کون اعلان فرما رہا ہے؟ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ ہر مسجد جو ہے نا وہ مسجد نہیں ہوتی ہے،
مسجد وہی ہوتی ہے جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت والی باتیں کی جائیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کی جائے، ڈالی جائے۔ مسجدیں وہ ہوتی ہیں جن کے مقاصد اچھے ہوں۔ اب جناب کیا ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے حامی بھری اور مسجد کو نمازیوں سمیت آگ لگا دی۔ جب وہ رڑا میدان بن گئی، مسجد گر گئی، ختم ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ جا کے اس مسجد والی جگہ پہ اپنا گھر بنا دے، رہائش بنا دے۔ تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام مطلب اتنے تو تھے نا، انہوں نے کہا حضور جس کی مذمت اتنی سخت قسم کی اللہ پاک نے فرما دی ہو جس جگہ کی، اور جس جگہ کو آپ نے نمازیوں سمیت آگ لگانے کا حکم دیا ہو، ہمارے اندر تو ہمت نہیں ہے کہ ہم اس جگہ پہ جا کے اپنا گھر بنا سکیں، ہم تو نہیں بنائے۔ ایک صحابی تھے جو بڑے ہی ماڑے تھے بیچارے، مطلب ایسے ہر دور میں لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بھی ذرائع نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا حضور پھر مجھے اجازت دے دیجئے، میں اپنی جھونپڑی جا کے لگا دیتا ہوں، جھگی ادھر ڈال دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں 12 سال یا 16 سال میں اس جگہ پہ جا کے اپنی جھونپڑی ڈال کے مطلب ہے بیٹھا رہا، اور اس دوران میرے اس گھر کے اندر میری کسی مرغی نے بھی کبھی انڈا تک نہیں دیا تھا۔ اب اندازہ کیجئے، یعنی اتنا منحوس ترین وہ گھر بن گیا۔ اس واسطے یاد رکھیے، ہر مسجد کی بنیاد تقوی پر نہیں ہوتی ہے، اور مسجدیں وہی حق رکھتی ہیں کہ ان میں جایا جائے جن کی بنیادیں تقوی کے اوپر کھڑی ہوں، پرہیزگاری اور ورع کے اوپر کھڑی ہوں، اور جن مسجدوں کے اندر جانے سے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ملتی ہو، وہاں جایا کریں، وہاں بیٹھا کریں۔ اور جہاں جا کے آپ کے عقائد و نظریات کو گدلا کر دیا جائے اور آپ کے دلوں سے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت چھین لی جائے، اللہ کے محبوب کے صحابہ کی محبت چھین لی جائے، اور اولیاء کاملین کی محبت چھین لی جائے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ مسجدیں عبادت کا حق نہیں رکھتی کہ ان میں جا کے عبادت کی جائے۔ اور یہ بات آپ قرآن کی روح سے، آپ نے قرآن کی آیت سے آپ کو پتہ چل گیا کہ ہر مسجد کی بنیاد تقوی کے اوپر۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔